الیکشن کی تاریخ دے دی. اس کے چند منٹوں کے اندر اسحاق ڈار صاحب نے الیکشن کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا الیکشنز نہیں ہو سکتے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو ہم سمجھیں کہ گورنمنٹ کی کلیئر کٹ ڈیفائنس ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو نہ ماننے کا, اس کو ہم اعلان کہہ سکتے ہیں؟ کامران صاحب یہ دیکھیں کہ یہ ابھی ڈیفائنس اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ ہم نہیں کروائیں گے. انہوں نے فورن الیکشن کمیشن سے خط بھی لکھوا دیا, ڈیٹ بھی طے ہوگی, لیکن ابھی اور 30 اپریل کے درمیان 7 ہفتے پڑے ہوئے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. ان کا خیال ہے کہ ابھی کے پی کے اندر, جیسے آپ نے ڈار صاحب کو کوٹ کیا, ڈار صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ وہاں کے گورنر صاحب تو کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا اکتوبر سے پہلے, ملکی صورتحال. وہ بڑی دلچسپ بات آپ نے مینشن کی ہے مالک صاحب, کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ابھی گورنر کے پی کے نے نہیں کہا, لیکن اسحاق ڈار نے کہا کہ وہ نہیں کرائیں گے, وہ اکتوبر نومبر میں بھی نہیں کرائیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا صوبائی اسمبلی, اور وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور وہ کیئر ٹیکر ہے, اور انہوں نے کہا کہ وہ رہیں گے, پتہ نہیں اکتوبر شاید نومبر تک بھی رہیں. اور وہ ڈار صاحب نے اعلان کر دیا کے پی کے گورنر کے بہاف پہ. بالکل, بیکاز دیکھیے یہاں بھی ابھی پریٹینس تو یہی کرنا نا کہ ہم وی آر اوکے. آج مریم نے بھی اسپیچز دیں, انہوں نے بھی کہا کہ ہم الیکشن لڑنے کے لیے آئے ہیں. کل تک تو یہ صرف تنظیم سازی تھی, الیکشن تو نہیں تھا بہرحال. لیکن آئی تھنک آج جو بہت امپورٹنٹ بات ہوئی ہے, جو خان صاحب نے کچھ بیان دیے, جو انہوں نے بات کی ہے غیر رسمی, وہ جو کوٹ ہو رہی ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرا تو کوئی اعتراض نہیں ہے, میرے سے اسٹیبلشمنٹ ہمارے سے بات نہیں کر رہی, اور مجھے لگتا ہے کہ آرمی چیف مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اب یہ بڑی تاریخ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کامران, کہ جب ہٹایا گیا تھا ان کو ڈی جی آئی کے عہدے سے آرمی چیف کو, تو بڑا انسرمونیسلی ہٹایا گیا تھا. خان صاحب اپنی میٹنگز میں ہم لوگوں سے بھی, دوسرے لوگوں سے بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ میں نے ان کو ہٹایا تھا کیونکہ انہوں نے 3 میجر پالیسیز پہ اختلاف کیا تھا. ٹرکی کے اندر تھے تو انہوں نے پالیسی سے اختلاف کیا, چائنا میں گئے تو انہوں نے وہاں پالیسی سے اختلاف کیا, اور ایران میں کیا, اور میرے وزراء نے شکایت بھی کی. اب 6 ماہ کے ڈی جی آئی اتنی پالیسیز پہ اختلاف کریں گے, تھوڑا سا بندہ سوچتا ہے. دوسری سائڈ کا کہنا ہے کہ ناراض اس لیے ہوئے تھے کہ انہوں نے ڈوسیئر دیا تھا فرا وغیرہ کے سب کا. ایکس آرمی چیف یہ کلیم کرتے ہیں, انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا ایک دفعہ کہ جب ان کو ہٹا رہے تھے تو میں نے پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کی کہ آپ آؤٹ گوئنگ آئی ایس آئی چیف کو چائے پہ ضرور بلائیں, کیونکہ ہمارا جو طریقہ فوج میں ہوتا ہے گریسفلی اس کو آپ کر دیں. تو انہوں نے انکار کر دیا. یہ قصہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ پرسنل بائسز یا پرسنل اینگلز بہت شارپلی انوالوڈ ہیں اس ریلیشن شپ میں, اور لگتا ہے مجھے خان صاحب بھی وہی غلطی کر رہے ہیں جو نواز شریف کرتے تھے, کہ یہ سمجھتے تھے کہ آرمی چیف اور فوج 2 مختلف اینٹیٹیز ہیں. جس طرح انہوں نے باجوہ کو سنگل آؤٹ کیا, شاید خان صاحب یہ میسیج دے رہے ہیں کہ میرا اختلاف ایک فرد واحد سے تھا, میرا انسٹیٹیوشن سے نہیں ہے. لیکن جو کرنٹ آرمی چیف ہے انہوں نے بھی کل کو ایکس ہونا ہے, تو وہ جب یہ دیکھتے ہیں تو آرمی کا انسٹیٹیوشن ایک اور طریقے سے سوچتا ہے. مشرف صاحب آپ کو یاد ہے جب مشرف صاحب کا ٹرائل کا سین ہوا, ان کو آرمی ریٹائر ہوئے 6-7 سال ہو گئے ہوئے تھے, اور جو لیڈرشپ تھی وہ اسے 5-5, 6-6, 8-8 کورسز جونیئر تھی. پھر بھی انہوں نے ایک ایگزامپل نہیں بننے دیا ایکس آرمی چیف کا. تو یہ اگر ہم سمجھیں کہ یہ آرمی چیف یا یہ قیادت اپنے امیجیٹ پریڈیسیسر کو تماشا بننے دے گی اور ریاکشن نہیں ہوگا, تو آئی تھنک یہ تھوڑی سی خوش فہمی ہوگی. لیکن کیا آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان پالیسیز کی کنٹینیوشن دیکھ رہے ہیں, جس کا مطلب یہ کہ جس میں کوئی سپیس نہیں ہے عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے؟ از دیٹ واٹ یو آر سجیسٹنگ؟ ابھی آپ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں ساتھ میں؟ نہیں, بالکل. آپ مجھے بتائیے جتنے لوگوں کے نام خان صاحب نے لیے, کیا اس میں سے کوئی چینج ہوا؟ آرمی ہیرارکی میں کوئی چینج نہیں ہوا. بلکہ خان صاحب نے جب لاسٹ سپیچ کی تو خان صاحب نے کہا, جس میں انہوں نے بڑا اپنا لیجٹیمیٹ خوف ظاہر کیا کہ مجھے خطرہ ہے کہ میرے پہ دوبارہ مرڈر اٹیمپٹ ہوگی. اس تک انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا ڈرٹی ہیری اور 2 لوگوں کے میں نے نام بتائے انہوں نے. پھر انہوں نے کہا کہ 2 اور پاورفل لوگ ہیں, طاقتور لوگ ہیں, جن کی میں نے ٹیپ بنائی ہے, نام اس میں ہے, میں نے ابھی نام نہیں بتایا. وہ ہماری ایف آئی آر میں ایک ہوتا ہے خانہ نمبر 2,
کہ آپ نے ملزم نامزد کر دیا، پھر خانہ نمبر 2 میں آپ اور نام ڈال دیتے ہیں. اب یہ 2 نام کون ہیں؟ کیا یہ کرنٹ کو ڈسپنسیشن کے لوگ ہوں گے؟ آئی ایم شیور اگر پولیٹیکل ہوتے تو خان صاحب نام لے دیتے. آئی تھنک خان صاحب چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو، لیکن شاید اوپر ہاتھ رکھ کے بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن مالک صاحب ایک طرف یہ